لبیک یا رسول اللہ۔ کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر 8 دن تک جشن منانے والے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا ایک ایسے عالم حق گو کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا جو بولتا تھا تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھانسی پر چڑھایا، ان کو پتہ نہیں تھا صرف مراد آباد سے 100 کلومیٹر دور، اسی زمانے کی بات ہے، ادھر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، مراد آباد کے 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالیٰ امام احمد رضا پیدا کر رہا ہے۔ ایک چراغ گل کرو گے مولا 70 چراغ اور روشن فرمائے۔ کفایت علی کافی تو کہتے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ وہ دار پر چڑھ گئے، لیکن ان کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس مرد قلندر کو بریلی میں پیدا کیا، جب جوان ہوا تو وہ بریلی کا امام ایسا عشق بھرا تھا کہ جس کی خوشبوئیں 100 سال تک آج بھی ہر مجمع میں محسوس کی جا سکتی ہیں، آج بھی محسوس کی جا سکتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دین نہ فنا ہوا تھا نہ فنا ہوگا، یہ کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتا۔ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے دین اور اپنے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے۔ آپ دین اسلام کی فکر کر رہے ہو، قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے صبح قیامت تک اللہ کے چراغ کو کوئی اپنے منہ کے پھونکوں سے نہیں بجھا سکتا، نہیں بجھا سکتا۔ تم اپنے ایمان کی فکر کرو، تمہارے پاس جو دین ہے وہ باقی رہے یا نہیں رہے گا۔ تمہاری ٹوپیاں اتر جائیں گی، تمہاری داڑیاں نکل جائیں گی، تمہارا شعار سب ختم ہو جائے گا، اس کی فکر کرو۔ ڈاکو آئیں گے اس طرح سے، کبھی ڈر کے ذریعے سے، کبھی لالچ کے ذریعے سے۔ ان نوجوانوں سے میں خطاب کرتے ہوئے آخری میں یہ عرض کروں گا، اے نوجوانوں، دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے جن لوگوں نے مصلحت کی چادر اوڑھ لی اور یہ سوچا کہ چند دن یہاں پر ہیں، عیش کر کے جائیں گے اور یہاں پر آرام کر کے جائیں گے، انجوائے کر کے جائیں گے، ان لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ دین کے ایسے حالات کے وقت جنہوں نے رسول اللہ کا دامن چھوڑا، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے اخیر پیش آنے والے جو حالات ہیں اس میں ایک جنگ کا ذکر فرمایا، الملحمۃ الکبریٰ، ایک بڑی جنگ ملک شام میں ہوگی۔ حضور فرماتے 80 جھنڈوں کے نیچے کفار و مشرکین دشمنان اسلام آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوتی، تو تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب ہوتی، 9,60,000 کے قریب وہ فوج لڑنے والے مومنین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے کی خبر دیتے ہوئے فرما رہے ہیں وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ آج تک کبھی ویسی ہوئی نہیں اور کبھی ہوگی بھی نہیں، اتنی بڑی اس کا ماحول جو بیان کیا میرے آقا نے۔ یہ میرا بہت خاص نقطہ آپ کو سن کر جانا ہے۔ سارے لوگ مومنین کی جو جماعت تھی، مسلمانوں کی جو جماعت، حضور فرماتے ہیں پہلے دن لڑائی ہوگی تو 1/3 ایک تہائی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے، ایک تہائی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن رسول اللہ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا وہ روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو میدان چھوڑ کر بھاگا ایسے وقت میں جب دین کو ضرورت، حضور فرماتے ہیں وہ روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کو توبہ بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا دن یا دوسرا مرحلہ جنگ کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تہائی حصہ مسلمانوں کی جماعت کا شہید ہو جائے، قتل ہو جائے گا۔ 1/3 پہلے میدان چھوڑ کر بھاگے اور 1/3 قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب حضور فرماتے ہیں آخری جو تہائی حصہ بچا، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فتح مبین عطا فرمائے۔ پتہ یہ چلا فتح مبین دیکھنے کے لیے کچھ اپنوں کی غداری بھی دیکھنے پڑے گی اور کچھ اپنے عزیزوں کی موت بھی دیکھنی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ اپنے چھوڑ کر کے بھی جائیں گے اور کچھ اپنے شہید بھی ہو جائیں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر جو برداشت کر کے کھڑا رہ گیا، اللہ اسے فتح مبین بھی دکھائے، اسے فتح مبین دکھایا جائے گا۔ آج کے حالات میں آپ کس جماعت میں جانا چاہتے ہو یہ آپ کے پاس،
یہاں پر لاٹھی ڈنڈے سے بھاگنے والی قوم نہیں، ٹھیک ہے اپنی اپنی حفاظت کیجیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن اپنے دین کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ سودے بازی کبھی نہیں ہونی چاہیے، کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ تم کو کس نے کہا کہ تم اپنا حلیہ بدل لو؟ تم خود آئینے کے پاس جا کر اپنے آپ کو بدل لی۔ کس نے تلوار رکھی تمہاری گردنوں پر کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تم خود مسجدوں کو ویران کر دیا۔ عزیزان اکرام وقار، کیا رسول اللہ سے وفا کرنے والی جماعت ایسی ہوگی جو حضور کو یہ کہتی ہو لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں؟ تو کہاں حاضر ہے؟ کہاں مسجد میں حاضر ہے؟ کہاں حاضر ہے؟ نعرہ لگانے کے لیے حاضر ہے؟ تم اسلام زندہ باد کہتے ہو، یہ کہاں ہے اسلام زندہ باد؟ تمہاری بیویوں پر زندہ ہے اسلام؟ تمہاری بیٹیوں پر اسلام زندہ ہے؟ شادیوں کے محلات میں جا کر کے دیکھو اسلام دور دور تک دکھتا ہے، پھر اسلام کہاں زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ یہ جلسوں میں آپ اپنے گھروں سے اسلام کو زندہ کرو، سڑکوں پر آ کر کے نعرے لگانے سے نہیں اسلام زندہ، آپ کے گھر سے اسلام زندہ ہونا چاہیے، آپ کی بیٹیوں سے اسلام زندہ ہو، آپ کی بہنوں سے اسلام زندہ ہو، آپ کی بیویوں سے اسلام زندہ ہو، ارے تمہارے چہروں سے اسلام زندہ ہو۔ آج سڑک پر پکڑ کر کے کسی نوجوان کو پوچھنا پڑتا ہے کیا نام ہے تمہارا، تاکہ آئیڈینٹیٹی ہو، اس سے بھی نہیں پتا چلتا، نام بھی اس نے ایسی ہی کامن رکھ لیا، بابو، ببلو، راجا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر باپ کا پوچھنا پڑتا ہے، باپ بھی پتہ نہیں راجو پاجو کیا ہے، دادا تک پوچھنا پڑتا ہے، تب بھی پتہ نہیں چلتا۔ ارے نادانوں، تمہیں معلوم کرنے کے لیے اتنا شجرا پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اپنا حلیہ ایسا بنا لیتے، دور سے دیکھنے والا کہتا مدینے والے کا غلام، دور سے دیکھنے والا پہچانے یہ مدینے والے کا غلام ہے۔ یا علماء ذویل احترام جانتے ہیں ہم اپنا لباس کہیں نہیں اتارنا چاہتے، ہم جس حالت میں ہیں اسی حالت میں دنیا سے جانا بھی پسند کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ میں جاؤ، ٹرین کے اسٹیشن پر جاؤ، ارے میرے عزیزوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آڈ نہیں فیل ہوتا، آڈ نہیں فیل ہوتا، آڈ کیا فیل ہو، فخر فیل ہوتا ہے۔ دور دور تک بیٹھا ہوا بھی نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، کیوں دیکھتا ہے؟ عجب لباس نہیں، اسے پتا ہے کس کا غلام ہے، اور بھی فیل ہوتا، فخر فیل ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو بھی میں یہ کہتا ہوں، اگر محبت مصطفیٰ ہے تو ان گناہوں کو ٹھوکر مارو، آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ نشہ عام ہو چکا، ہمارے محلوں میں نشہ بکتا ہے، ہمارے محلوں میں نشہ کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ایڈریس دیتے کیوں؟ تمہیں پتہ ہے نشہ سے جتنے اپنے آپ کو برباد کیے ہوئے نوجوان جیلوں میں بند ہیں، ہم جانتے ہیں، جن کی مائیں پیچھے روتی روتی، جن کی بہنیں، جن کی بیویاں، جن کی بچیاں، ان کے گھر اجڑ گئے تمہاری بری لت کی وجہ سے۔ اے نوجوانوں، یہ شیطان ہے جو تمہیں اس راستے پر لے جا رہا ہے۔ تم نشہ کر کے کس طرف جانا چاہتے ہو؟ کیا ملتا ہے؟ یہ دیدہ و دانستہ ساری قوموں نے مل کر کے تمہارے پاس یہ نشہ دیا ہے، اس لیے کہ دنیا کے کتوں کو پتا ہے یہ محمد عربی کے شعر ہیں، ان کو نشہ میں سلاؤ تو اچھے ہیں، ان کو پاگل بنا کے رکھو تو اچھے ہیں، اس لیے کہ یہ سیدھے ہو گئے تو کیڑوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے، بہتوں کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ نشہ تم کو اتنا کرایا جائے، چھوڑ دو اس نشہ کو۔ اگر اپنے نبی سے محبت ہے تو آؤ، نشہ کرنا ہے تو کوکین، افیون، چرس، گانجا کا نہیں، عشق محمدی کا نشہ، محبت مصطفیٰ کا نشہ کرو، اس لیے کہ وہ نشہ جب کسی کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ارے کوئی آ کر کے اس عاشق زار کو جھنجھوڑ کر کے بھی کہہ دے، ارے ذرا میرے لیے بھی کہہ دو، ارے میرے لیے بھی کوئی شعر بول دو، دیکھتا تو ہے پھر بولتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہنا نہیں، بولوں گا تو صرف اتنا ہی بولوں گا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، جس کی صبح، جس کی شامیں، جس کی راتیں۔ ارے ایک آدمی نے گلاب کا تحفہ کیا پیش کیا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو، عشق محمدی کا نشہ کیا ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ کا نشہ کیا ہوتا ہے، جب وہ چڑھتا ہے تو ہر جگہ محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ گلاب جس نے پیش کیا، لوگ تو ہمیں بھی پیش کرتے ہیں، آپ کو بھی پیش کرتے ہوں گے، مگر ایک عاشق زار دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ گلاب جس کو تم نے دیا ہے، یہ صبح کھلتا ہے، شام
شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے۔ اور پھر کہنا شروع کر دیا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سخن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ارے صحرا ہے کلی جس سے حسین حسن پھول۔ عشق محمدی کا نشہ ہو تو پھر آدمی کو دوسرا کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر تکلیفیں کس بات کی؟ ہم نے دیکھا ہے جو نشہ میں 36 گھنٹے سوئے پڑے رہتے تھے، پولیس ڈنڈے مار مار کے تھک جاتی تھی، وہ اٹھتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، درد بھی نہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا دنیا میں چرس کھا کر کے آدمی اتنا مدہوش ہوتا ہے اسے ڈنڈے لگتے ہی نہیں۔ تو یاد رکھو عشق محمدی میں جو مبتلا ہوتا ہے اسے پھانسی کی سزا بھی پتہ ہی نہیں چلتی، گردن نکلنے کا انداز بھی پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے میرے عزیزو تکلیف کس بات کی؟ عشق محمدی میں آئے تو بلال حبشی بن کر کے فخر کرے گا۔ عشق محمدی میں آئے، ایک بات مجھے بہت دل پہ لگتی ہے، جنگ احد میں 2 صحابہ رات کے وقت بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، ایک سعد بن ابی وقاص، ایک عبداللہ بن جحش، دونوں بہت قریبی یار تھے، بہت جگری دوست تھے، دونوں دعا کر رہے ہیں کہ کل جنگ کے میدان میں جانا ہے، اور دونوں کیا کہتے ہیں، میرے بھائی میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا ٹھیک ہے آپ دعا کیجئے۔ عبداللہ بن جحش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور یوں کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص پہلے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں، اے اللہ جب کل میدان جنگ میں جانا پڑے میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں رہو تو میرا مقابلہ کسی بڑے طاقتور پہلوان سے ہو جائے، کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، اور اس کے بعد گرا دو اور پھر کہو لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ ان کے الفاظ کی ترجمانی کر رہا ہوں، خواہش یہ نہیں کہ چھپ چھپ کے کہیں تھوڑا سا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا، خواہش تو دیکھو کہ بڑے سے بڑے کسی سے مقابلہ ہو جائے۔ اور دوسرے صحابی عبداللہ بن جحش کہتے ہیں میں آمین کہا تمہاری بات پر، اب میری دعا پر آمین کہو۔ عبداللہ بن جحش کہتے ہیں اے اللہ کل میدان جنگ میں جانا پڑ جائے اور حضور کی محبت میں اگر میں میدان کارزار میں پھنس گیا تو ایسا ہو، میری خواہش ہے اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ تیرے دشمن کبھی مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، یہاں تک کہ میرے جسم کو ٹکڑے کر دے اور ہر ٹکڑے سے میں تیری محبت کا اعلان کروں، تیرے نبی کی عظمت کا اعلان کروں۔ وہ دعا کرتے رہے، دونوں ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ سنو حدیث میں موجود ہے جنگ شروع ہوئی، احد کا میدان ہے، شام ہو گئی، جنگ جو ہوئی وہ سارے حالات آپ نے سنے ہوں گے، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، وہ فتح سے ہمکنار جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بعد میں ہوا کیا؟ سعد بن ابی وقاص کی بھی دعا قبول ہو گئی تھی اور عبداللہ بن جحش کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ کیسے؟ سعد بن ابی وقاص ایک بہت بڑے پہلوان کے مقابل میں آئے، اس کو مارا جیسے ان کی دعا تھی، گرایا اور اس کے سینے پہ کھڑے ہو کر میرے نبی کی عظمت کا اعلان کیا۔ دوسرے شام ہو گئی تو سعد بن ابی وقاص نے پوچھا میرا بھائی عبداللہ بن جحش کسی نے دیکھا ہے؟ میرا قریبی جگری دوست؟ صحابہ نے کہا وہ تو شہید ہو گئے۔ تو ان کو بڑا غم ہوا، بہت قریبی یار تھا، بڑا جگری دوست تھا، کہاں ہے ان کی لاش؟ پتہ ہے میرے عزیز سعد بن ابی وقاص کو صحابہ لے کر کے گئے تو عبداللہ بن جحش کے جسم کے 80 ٹکڑے ہو چکے تھے، 80 ٹکڑے ہو چکے تھے، ٹکڑے بدل چکے تھے، ان کو جمع کیا گیا، سر صرف تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے دیکھا اور پھر کہا اے اللہ کل میں نے بھی دعا کی تھی، میرے جگری دوست نے بھی دعا کی تھی، میں نے دعا کی تھی کسی بہادر کے مقابل میں آؤ، میری دعا بھی تو نے قبول کی اور میرے اس جگری دوست کی دعا بھی تو نے قبول کی، یہ تیری راہ میں مرنا چاہتا تھا۔ اب صحابہ سے کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص جو جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ سنایا، جس کے لیے میں یہ حدیث سنایا آپ کو، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اے لوگوں سنو، دعا تو میری بھی قبول ہوئی، دعا تو میرے دوست کی بھی قبول ہوئی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں عشق محمدی میں مارنے کا جو مزہ ہے وہ الگ ہے، محبت مصطفیٰ کو مر جانے کا مزہ کچھ اور ہے، مر جانے کا مزہ کچھ اور ہے۔ اسی کو اقبال کہتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں جان ہے عشق
مصطفیٰ روز وضو کرے خدا. ارے جس کو ہو درد کا مزاق نازے دوا اٹھائے کیوں. اور ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے آخری یہ شعر ہماری تقریر کا خلاصہ ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.